بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرنے کا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 24 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وَثَانِیہما هُوَ الْعِلْمُ فِی مَرْحَلَۃِ الْفِعْلِ سے لے کر الامر الرابع فی قدرتہ و اختیارہ تک۔ آج کے درس میں جن نکات پہ بحث کی جائے گی وہ یہ ہیں: علم الہی کا مرحلہ فعل بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، علم الہی قرآن و حدیث میں بیان کیا جائے گا، یعنی قرآن کی آیت اور ایک حدیث بیان کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ۔ وثانیہما یعنی علم الہی کا دوسرا مرحلہ ہے هو العلم فی مرحلۃ الفعل وهو عین الفعل، وہ ہے علم فعل کے مرحلے میں، فعل کے مرتبت میں، جو کہ عین فعل ہے، یعنی فعل سے جدا نہیں ہے، خود وہی فعل ہے۔ لأن المراد من العلم الفعلی، اب علم فعلی کی تعریف کرتے ہیں، یعنی وہ علم جو مرحلے فعل میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور الفعل بنفس عند اللہ تعالی، خدا کا علم جو مرحلے فعل میں ہے، چونکہ گزشتہ درس میں مرحلے ذات پہ بحث ہو گئی، خدا کا علم جو مرحلے فعل میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل الہی، یہ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے طلاب کرام عزیز، یا خود خدا ہے یا فعل الہی ہے، اور ہم تمام کائنات من جملہ ہم اور آپ فعل الہی ہیں۔ علم فعلی کا مطلب یہ ہے کہ فعل حاضر ہے خدا کے نزدیک، خود فعل، خود تمام جزئیات، تمام اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ خدا کے ہاں موجود ہے، حاضر ہے، غائب نہیں ہے۔ یہ ہے علم فعلی سے مراد۔ کما ان الصور المعقولۃ والذہنیۃ حاضرۃ عندنا بنفسها وعلمنا بها عینھا، جس طرح سے وہ صورتیں جو تصور کی جاتی ہیں یا صورت ذہنی جو ہمارے پاس نزدیک، یعنی دیر سے طلاب کوئی بھی ہم تصویر ذہن میں سوچیں، اگرچہ اس کے خارج میں وجود ہو یا نہ ہو، جب ہم اس کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو وہی تصویر، فرض کریں شادی آدمی کی نہیں ہے، شادی کے بارے میں تصور کرتا ہے، وہ شادی کی جو تصور ہے وہ اس کے اندر صورت معقولہ ہے، صورت ذہنیہ ہے، ہمارے اندر ہی موجود ہے، وہ ہم سے غائب نہیں ہے، اور ہمیں علم ہے اس صورت معقول ذہنیہ کے بارے میں، اور یہ وہ خود ہی ہے۔ فتغیر فی ھذا العلم لا بأس بہ، بس اس علم کے مرحلے میں تغیر کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس علم میں تغیر میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ لأنہ یرجع الی تغیر فی ناحیۃ الفعل لا فی ناحیۃ ذات، چونکہ اگر اس علم میں تبدیلی آئے گی تو فعل کے مرحلے میں تبدیلی آئے گی، ذات کے مرحلے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یعنی اگرچہ علم مرحلے ذات میں ہو لیکن تبدیلی معلوم میں آ رہی ہے، علم میں نہیں آ رہی۔ والمحال هو ثانی کما لا یکفی، محال علم کے مرحلے میں کہ علم ذات میں تبدیلی آئے، اس علم میں تبدیلی آئے جو مرحلے ذات میں، چونکہ محال اس لیے ہے جیسا گزشتہ درس میں بیان کیا گیا، چونکہ ذات کے تغیر ہونے کا سبب بن رہا ہے جو کہ محال ہے، کما لا یکفی، جس کی بات واضح ہے۔ ولذا صرح المحقق طوسی، محقق طوسی خواجہ نصیر طوسی نے بیان وضاحت کی ہے فی تجرید الاعتقاد، تجرید اعتقاد میں کہ بأن تغییر الاضافات ممکن، اضافات طلاب کرام عزیز یعنی موجودات جو کہ نسبت کے ذریعے سے موجود ہیں، یعنی جن کی فاعل کے ساتھ نسبت ہے، علت تامہ کے ساتھ نسبت ہے، ان میں تبدیلی ممکن ہے، لیکن ان تبدیلیوں کے بارے میں جو علم ہے اس کے بارے میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، چونکہ وہ علم اگر علم الہی ہے تو تمام ان تغیرات کے ساتھ ہی اس چیز کے بارے میں علم ہے، تغیرات بعدی و قبلی۔ نہایت الحکمہ صفحہ نمبر 264 اور میں پھر تعلیقے کو آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 444۔ وَيَظْهَرُ مِمَّا ذَكَرْنَا، اور ظاہر ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے جو ہم ذکر کر کے آئے ہوں، یہ ظاہر ہوتے ہیں انہ لا اشکال فی حدوث العلم فی مرتبۃ الفعل، کہ مرتبہ فعل الہی میں
کوئی اشکال نہیں ہے۔ مرتبہ فعل میں علم حادث ہو جائے اس میں تغیر و تبدلہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فإن المراد منه عین الفعل الحادث ہے، چونکہ اس سے مراد یہ کہ خود فعل حادث ہے، یعنی وہ فعل جو تغیر و تبدل کر رہا ہے زمان و مکان و حالات کے لحاظ سے۔ وبالجملة الفعل باعتبار صدوره منه معلوله، فعل اس لحاظ سے کہ اس علت سے صادر ہو رہا ہے اس کی معلول ہے۔ وباعتبار حضوری عنده معلوم ہوں، اور اس لحاظ سے کہ وہ اس کے بعد حاضر ہے اس لیے معلوم ہے اس کے بعد۔ ولا اشکال فی حدوثی، اس کے علم کے حدوث و تغیر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں معلوم کے حدوث و تغیر میں فرق پڑ رہا ہے۔ وبذالک، اسی وجہ سے انقدح، واضح ہو جاتی بات کہ انہ لا مانع من اثبات العلم زمان للہ تعالی، کوئی حرج نہیں ہے کہ علم زمانی ثابت کیا جائے خداوند متعال کے لیے، یعنی خداوند متعال زمان کی تغیر و تبدلات سے بھی آگاہ ہے، علم رکھتا ہے۔ کما اشار الیہ بعض الآیات الکریمت، جیسا کہ اس علم زمانی الہی کی جانب بعض قرآن مجید کی آیت اشارہ کر رہی ہیں۔ منہا قولہ تعالی، ان آیات میں سے ایک یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ الصَّابِرِينَ، اور ہم آپ کی ضرور بضرور آزمائش کریں گے تاکہ ہم جان لیں تم میں سے کون مجاہدین ہیں، اور صبر کرنے والوں کو جان لیں۔ نعلم شاید مثال ہے، یعنی وہ وقت آئے، وہ زمان آئے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 31۔ فإن ظاہرہ، اس قول خداوندی کا ظہور ہے کہ ان العلم یحصل بعد الامتحان والتمحیص، علم حاصل ہوتا ہے، یعنی البتہ علم ایسا نہیں کہ خداوند متعال اس سے فاقد ہو، نہیں، علم کا ظہور مرحلے فعل میں، یہ امتحان و آزمائش ہو تخلیص کے بعد۔ ومنہا قول تعالی، اس میں سے ان آیات میں سے ایک یہ بھی ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، یہ ہے شاید مثلا کہ خدا جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ کمزور ہیں۔ فإن ظاہرہ، اس آیت کا ظہور ہے، وہ الانباء عن حصول العلم فی الآن المذکور، خداوند متعال خبر دے رہا ہے اس علم کے حاصل ہونے کے بارے میں جو اس وقت ذکر کیا ہوا۔ غیر ذالک من الآیات، اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں۔ والحاصل ان العلم الحادث فی الآن او الزمان الاتی، خلاصہ یہ کہ علم جو ابھی حاصل ہو رہا ہے، موجودہ موجہ یا آئندہ حاصل ہوگا، حیث یکن عبارت عن عین الفعل، اگر یہ خود عین فعل ہے، چونکہ یہ عین فعل لا یستلزم حدوثہ وتغیر شیئا فی ناحیۃ العلم ذاتی، تو اس میں تغیر و تبدل سبب نہیں بنتا کہ علم الہی میں جو کہ بے منزل علم ذاتی الہی میں تبدیلی آئے۔ کمال اکفا، جس کی بات واضح نہیں، بالکل بات واضح ہے، وقفی نہیں ہے۔ یہ مجموع معارف جلد نمبر 1 خدا شناسی صفحہ نمبر 287 سے لے کر 293 تک دیکھ سکتے ہیں۔ ثم لا یکفی علیک، اس کے بعد آپ کے بات واضح رہے کہ انہ صرحت الآیات والروایات وفقا للادلۃ العقلیۃ، کہ آیات اور روایت وضاحت کرتی ہیں مطابقت رکھتے ہوئے عدل عقلیہ کے ساتھ، یعنی عدل عقلیہ کی تائید میں، کہ یہ صراحت کی بتعمیم علم ہی تعالی، کہ خداوند متعال کا علم شامل ہے بجمیع الامور، تمام امور کو، حیث قال عز وجل، کہ فرماتے خدا فرماتے ہیں وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اور اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جن سے کوئی آگاہ نہیں ہے سوائے خدا کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خدا آگاہ ہے، علم رکھتا ہے ان چیزوں سے، ان چیزوں کے بارے میں بھی جو خشکی میں ہیں یا سمندر میں ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا ہل نہیں سکتا سوائے اذن الہی کے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ، اور کوئی دانہ زمین کے اندھیرے میں نہیں ہے، نہ خشکی ہے، نہ مرطوب ہے، سوائے اس کے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سورہ نام کی آیت نمبر 59۔ وقال مولانا امیر المومنین علیہ السلام، اور مولانا علیہ السلام فرمایا یعلم، خدا کے علم کرے، خدا جانتا ہے عجیج الوحوش فی الفلاوات، جانوروں کی پکار، جانوروں کی ندائیں سنتا ہے جو کہ بیابان میں کرتے ہیں۔ وَمَعَاصِ الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ، اور جو تنہائی میں خدا کے بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا ان سے آگاہ ہے۔ وَاخْتِلَافِ النِّينَانِ فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ، اور خدا جانتا ہے
ان مچھلیوں کے آمد و رفت کو بھی جو سمندر کے اندر کر رہی ہیں۔ وَتَلَاطُمِ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ، اور پانی کی موج کو بھی خدا جانتا ہے، جو موج وہ جو ہوا کے آنے جانے سے جس میں تلاطم ہوتا رہتا ہے۔ طلاب کرام عزیز، یہ اس کا حوالہ آپ دیکھیں تو بہار نواز جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 92 میں یہ بات موجود ہے۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں طلاب کرام عزیز تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ علم الہی مرحلہ فعل میں اس سے مراد کیا ہے، اس کی تعریف کریں۔ نمبر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ علم الہی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔